مسجد میں اکٹھا کیا ہے۔ یہ اجتماع اور یہ مجلس اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں بہترین شخصیت اور بہترین لوگ وہ ہے جس کا مقصد قرآن کریم سیکھنا اور قرآن کریم سکھانا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ان لوگوں کو اصطفاء کے مرتبہ پہ فائز کیا ہے کہ یہ لوگ برگزیدہ ہے اور پسندیدہ ہے جو لوگ قرآن کریم سیکھے اور قرآن کریم سکھائے، جس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم والے لوگ جو ہے وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے خاص لوگ ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تعلیم کا لفظ ہے، تعلیم ویسے سکھانے کو اور تعلم سیکھنے کو کہتے ہیں، لیکن یہ سیکھنا اور سکھانا صرف الفاظ اور معنی کی حد تک محدود نہیں۔ یہ انگلش والے لوگ جو ہے اور یہ دنیاوی تعلیم والے لوگ یہ بھی تعلیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعلیم صرف الفاظ تک محدود نہیں، کہ الفاظ اور معانی کو سکھایا جائے اور الفاظ اور معانی کو سیکھا جائے، یہ ادھر تک محدود نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد ہے ایک مشن اور ایک پروگرام کو کسی کو دینا، اور تعلم کا مقصد ہے ایک مشن اور ایک پروگرام کو لینا۔ قرآن کریم وہ ایک مشن لایا ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کو صرف الفاظ نہیں بھیجے ہیں، صرف جو ہے دنیا کو اللہ رب العزت نے معانی نہیں بھیجے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک عقیدہ، عمل، زندگی کا نظام حیات اللہ رب العزت نے ایک مکمل نظام حیات کو بھیجا ہے۔ اسی نظام حیات کو، زندگی کے پروگرام کو سیکھنا یعنی اپنے اندر اس کو منتقل کرنا اور سکھانا دوسروں کے اندر اس کو منتقل کرنا ہے، تاکہ قرآن کریم کا پروگرام جو ہے وہ سارے پروگراموں پہ غالب آ جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ سارے پروگراموں پہ قرآن کریم کا پروگرام جو ہے وہ غالب آ جائے، صرف ادھر تک محدود نہیں ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں ہم پڑھتے ہیں، مشکات کتاب العلم میں بھی ہے
کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے لوگ چھوڑیں گے اور یہ علم جو ہے یہ اٹھ جائے گا. تو زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ علم اٹھے گا اور ہم سے لیا جائے گا؟ کننا نقرأ القرآن ونقرئہ ابناءنا، کہ ہم قرآن کریم کو خود پڑھتے بھی ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں. تو کس طرح یہ قرآن کریم ختم ہو جائے گا اور کس طرح علم اٹھ جائے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا. کیا تورات والے ایسے نہیں تھے؟ وہ بھی پڑھتے اور پڑھاتے تھے، لیکن اصل چیز اس کی عمل، اس کا جو پروگرام ہے وہ اٹھ جائے گا اور صرف سیکھنا اور سکھانا رہ جائے گا. الفاظ تک اس کا جو پروگرام ہے وہ اٹھ جائے گا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا دور آ جائے گا کہ ینسخ القرآن، کہ قرآن کریم منسوخ ہو جائے گا. تو اس کے شاگرد نے عرض کیا حضرت یہ کیسے؟ یعنی آسمانی کتاب پر نسخہ جو آتا ہے تو وہ تو پیغمبر لائے گا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی آنے والا نہیں ہے، تو کون اس کو منسوخ کرے گا؟ کیف ینسخ، کس طرح یہ قرآن کریم منسوخ ہو جائے گا؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نسخہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یسلک الناس وادیا ویسلک القرآن وادیا، قرآن کریم ایک گاٹی پہ چلے گا، قرآن کریم ایک پروگرام دکھائے گا اور لوگ کسی اور پروگرام پر عمل کریں گے اور اس پر چلیں گے. تو یہ قرآن کریم کی منسوخیت، قرآن کریم اس طریقے سے کیا ہو جائے گا؟ منسوخیت کا مطلب ہے قرآن کریم کا جو پروگرام ہے، نظام حیات ہے، وہ چھوڑنا ہے، وہ چھوڑنا ہے. تو تعلیم اور تعلم کا مقصد صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشائخ نے قرآن کریم کی محنت کی ہے، اللہ قبول فرمائے. تو اس وقت تک جو لوگ تھے تو کیا وہ قرآن کریم نہیں پڑھتے اور پڑھاتے تھے؟ ان کے مدارس نہیں تھے، وہ مسجدوں میں بچوں کو قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے، وہ پڑھتے بھی تھے پڑھاتے بھی تھے. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا تھا، لیکن پروگرام کی حد تک انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا تھا. اس نے صرف اور صرف الفاظ سیکھنے، معانی سیکھنے پہ اکتفا کیا تھا. جس طرح ہم دیکھتے ہمارے اسکول اور کالج کے بھائی جو ہے وہ بھی بہت محنت کے ساتھ اسکولوں میں مطالعہ قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے بھی ہے، سکھاتے بھی ہے، لیکن پرچہ کی حد تک کہ اس سے پیپر حل کیا جائے، اس سے عقیدہ لینا، اس سے ایک زندگی کا لائحہ عمل لینا، دستور العمل لینا، انہوں نے اس کو چھوڑا ہے. یہ طرف جب منسوخ ہو جائے اور یہ طرف جب چھوڑا جائے تو یہ ایسا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنا ہے، اور یہ قرآن کریم کی منسوخیت ہے، یہ قرآن کریم کی منسوخیت ہے. ہمارے مشائخ رحمہم اللہ تعالی نے ایسے محنت کی کہ قرآن کریم کے پروگرام کو زندہ کیا، کہ لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ یہ قرآن کریم کس لیے آیا تھا دنیا میں، اور قرآن کریم کے آنے کا مقصد کیا تھا.
قرآن کریم کے سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ایک پروگرام سیکھنا ہے، اس سے عقیدہ بنانا ہے، اس سے عمل بنانا ہے، اس سے گھر بنانا ہے، معاشرہ بنانا ہے، ملک بنانا ہے۔ یہ ساری دنیا کے لیے ہدایت آیا ہے۔ ہدایت مانا رہنمائی اور رہبری، کہ زندگی کے ہر گوشے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے اور ہماری رہبری کرتا ہے۔ اس نہج پر قرآن کریم سیکھنا اور سکھانا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اس نہج پر کہ قرآن کریم کو ایسے طریقہ سے سیکھا جائے کہ قرآن کریم نے جو پروگرام لایا ہے، یعنی یہ ہمارے سامنے قرآن کریم ہے اوراق میں، ٹھیک ہے، صفحات میں ہے، تو اس صفحات کو اپنی زندگی کے صفحات میں منتقل کرنا، یہ قرآن کریم سیکھ رہا ہے۔ ان صفحات میں جو قرآن کریم ہے، ان صفحات میں لکھا ہوا قرآن کریم اپنے زندگی کے صفحات کو منتقل کرنا، یہ قرآن کریم کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ جس طرح ایاس ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کننا نتعلم القرآن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھتے تھے۔ تو نتعلم عشرا فلا نتجاوز الى 10 اخرى، ہم 10 آیات سبق لیتے تھے، 10 آیات سبق لیتے تھے، اور دوسرا سبق تب تک نہیں لیتے حتی نتعلم ما فیہا من العلم والعمل، یہاں تک کہ وہ پچھلے 10 آیات جو تھے اس کا علم اور عمل ہم پورے کا پورا سیکھ جائے، تو اس کے بعد ہم جو ہے اگلا سبق لے لیتے۔ تو نتعلم ما فیہا من العلم والعمل، اس کا علم بھی سیکھنا اور اس کا عمل بھی سیکھنا۔ صحابہ کرام دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی قرآن کریم کو سکھانا، لیکن صرف الفاظ اور معانی کی حد تک نہیں، بلکہ قرآن کریم کا عمل بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، تو قرآن کریم کا عمل سکھایا جائے۔ تو ہمارے شیخ صاحب، شیخ ویسا صاحب رحمہ اللہ تعالی، شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں 2 قرآن دیے ہیں، ایک قرآن لکھا ہوا اوراق میں لکھا ہوا قرآن، اور دوسرا قرآن ہے زندہ قرآن، چلتا پھرتا قرآن، جس کو ہم دیکھتے تھے۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نے ایک ہمیں دیا ہے قانون حق، اور دوسرا ہمیں دیا ہے معلم حق، ایک دیا ہے قانون برحق، کہ ایسا قانون دیا ہے، ایسا لائحہ عمل دیا ہے، زندگی کا پروگرام دیا ہے کہ وہ بالکل ہر دور کے ساتھ اور ہر قوم کے ساتھ مناسب ہے۔ حق کا یہی مطلب کہ ہر دور کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ بالکل مناسب، یہی نہیں ہے کہ عرب میں اترا ہے تو عرب کے لیے کیا ہے مناسب ہے، نہیں، یہ انسانیت کے لیے اترا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس دور تک اس کے ساتھ مناسب تھا، ابھی اس کا دور نہیں ہے، نہیں، یہ ایسا کتاب ہے کہ الحق ہے، جس وقت اترا تھا اس وقت بھی یہی مناسب تھا، اور جب تک قیامت نہیں آیا ہے
اس وقت تک یہی مناسب ہے. یعنی جدر اور جب تک انسانیت ہے، جدر انسانیت ہے، زمین میں جدر کیا ہے انسانیت ہے، اور زمین میں جب تک انسانیت ہے تو قرآن کریم ہدایت ہے. قرآن کریم ہدایت ہے تو یہ الحق ہے. اس وقت کے لیے بھی مناسب تھا، ان لوگوں کے لیے بھی مناسب تھا، اور اب کے لیے بھی یہی مناسب ہے. اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے ایک ہمیں دیا ہے قانون حق، اور دوسرا اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے معلم حق، کہ اس قانون کو علماً و عملاً سکھانے والا، علماً و عملاً سکھانے والا، یہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے. تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی بننا ہے کہ اس کے ساتھ قانونی حق ہو، اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی میں یہ جو ہے قرآن کریم موجود ہو. جس طرح اقبال فرماتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے مگر حقیقت میں ہے قرآن. یہ بات ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ظاہر میں تو قرآن کا پڑھنے والا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ قرآن کا ایک مجسم زندہ نمونہ ہے، زندہ نمونہ ہے. ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نور الانوار اور حسامی میں کہ القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، وهو اسم للنظم والمعنى جميعا. نور الانوار میں بھی پڑھتے، حسامی میں پڑھتے. پھر ادھر توجیحات ہوتے ہیں کہ یہ 4 تقسیمات جو ہے اور 20 اقسام جو ہے، تو یہ سب کے سب لفظ کے ہیں یا سب کے سب کس کے ہیں؟ معنی کے ہیں. پھر کچھ کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے لفظ کے ہیں اور کچھ کس کے ہیں؟ معنی کے ہیں. اور ملا جیون صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی میں جو ہے معنی کا بھی دخل ہے اور لفظ کا بھی دخل ہے. اور پھر کبھی کہتا ہے کہ اس معنی سے مراد ترجمۃ اللفظ نہیں ہے بلکہ کلام نفسی ہے، اور لفظی سے مراد کلام لفظی ہے. ان کا ذوق ہے. لیکن ہمارے شیخ صاحب کابر گرامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ القرآن اسم للنظم والمعنی کا کیا مطلب؟ وہ کیا فرماتے تھے کہ ہمارے اسکولوں میں بھی اور ہمارے مدرسے میں بھی بعض کتابیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ صرف ادب تک تعلق رکھتی ہے، وہ کردار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا قفا نب کے من ذکر حبیبی ہوا منظر، تو اس پر عمل کرو نا. کس طرح عمل کرو گے اس پر؟ کدھر آپ کو ٹہرنا ہے اور کدھر رونا ہے آپ کو؟ اس طرح مقامات حریری میں مقامات پڑھتے ہیں، اور یہ مقام دیناریہ ہے اور یہ وہ ہے برقاعدیہ ہے. تو اب اگر اس کو بندہ عملی کرے تو یہ کیا چندہ کرنا، اکٹھا کرنا ہے. اس میں تو سارے جو ہے سوال اور گداگری کے طریقے ہیں. تو اس پر کوئی عمل کرتا ہے؟ اس میں کردار نہیں ہے، حالانکہ اس میں ہم لفظ بھی پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی پڑھتے. تو کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مقامات اسم للنظم والمعنی جميعا، یا جو ہے سب معلق کا اسم للمعنی والمعنی جميعا للفظ والمعنی جميعا. حضرت شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لفظ سے مراد ہے اس کا سیکھنا سکھانا، ان کے الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا، صحیح طور پر سمجھنا، اس کے معنی کو صحیح طور پر سمجھنا. یہ سارا لفظ ہے، سارا لفظ ہے. یعنی اس کی نحوی ترکیب کرو یہ لفظ ہے، اس کی صرفی حل کرو یہ لفظ ہے، اس کی منطقی حل کرو یہ لفظ ہے، اس کی اصولی حل کرو یہ لفظ ہے، اس کی فقہی حل کرو یہ لفظ ہے. اب اس کے بعد عمل کی باری آئی، کردار کی باری آئی. اب جو سیکھا ہے اس کو عمل میں جاری کرو، اس کا معنی ہے والمان.
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ. جب آپ نے قرآن کریم سیکھا ہے، الفاظ سیکھے ہیں، معنی کیا ہے، سیکھا ہے، اور اس کی عقیدہ کو اور قانون کو اپنے عمل میں منتقل نہیں کیا ہے، تو آپ نے قرآن کریم کے لفظ کا حق ادا کیا ہے، لیکن معنی کوئی نہیں، معنی کوئی نہیں ہے. یعنی قرآن کریم جو ہے یہ معنی کا لفظ، معنی جو ہے تو یہ کردار ہے، یہ کردار ہے. اب اس کو کردار میں دکھانا ہے، قرآن کریم کو زندگی میں دکھانا ہے. قرآن کریم میں جو مضامین ہیں عقیدہ سے تعلق رکھنے والے اس کو عقیدہ میں بساؤ، اور جو ہے عمل سے ہے اس کو عمل پہ بساؤ، اور جو الفاظ جو قرآن کریم کے آیات ہے وہ تدبیر منزل سے تعلق رکھتے ہیں وہ گھر میں دکھاؤ، اور جو قرآن کریم کے جو الفاظ جو آیات کریمہ وہ ملک کے اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ملک کے اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ ملک میں دکھاؤ، معاشرہ میں دکھاؤ. بعض آیات معاملات سے ہے، بعض معاشرہ سے ہے، بعض شادی سے ہے، بعض جو ہے حکومت سے ہے. جو آیات جدر کے لیے ہو ادھر میں ان آیات کو دکھانا ہے، یہ کردار ہے. یہی کو اقبال کہتا ہے کہ تم سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستہ بکنار. کہ تم سراپا گفتار، تمہارا علم جو ہے وہ سارے کے سارے تعبیرات ہے، تعبیرات ہے. قرآن کریم کو اپنے عمل میں بسانا ہے، عمل میں دکھانا ہے، کردار میں. وہ سراپا کردار صحابہ جو تھے وہ پڑھتے کم تھے اور عمل کرتے زیادہ تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایسے دور میں ہیں اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم پر قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ بھاری ہے، لیکن عمل ہمیں بہت آسان ہے. اور سیجی قوم، ایسا قوم آئے گا کہ اس کو پڑھنا اور پڑھانا بہت آسان ہوگا لیکن عمل اس پر بہت بھاری ہوگا، کردار اس پر بھاری ہوگا. تعلیم اور تعلم کا مقصد، اور تعلیم اور تعلم جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو قرآن کریم میں ہے اس کو ادھر سے منتقل کر کے اپنے میں، اپنے آپ میں اور اپنے ماحول میں اس کو قائم کرنا ہے. جس کو قرآن کریم نے کبھی تعبیر کیا ہے اظہاری دین سے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کبھی تعبیر کیا ہے ان اقیم الدین، اقامت دین سے، کبھی تعبیر کیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تکبیر رب سے، اور کبھی تعبیر کیا ہے اطاعت کلیہ سے وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اطاعت کلیہ کس کی ہو جائے؟ اللہ رب العزت کی ہو جائے. یہی اس دور کا عام مقصد ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس دور میں قرآن کریم اترنا اور نازل ہونا شروع ہو گیا، اسی دور میں بہت سے نظام زندگی تھے، بہت سے نظامات تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تاریخ والے علماء کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا وہ انسانیت کی عقل کے بلوغ کا دور تھا. اس دور میں انسانیت کا عقل جو تھا وہ بلوغ کو پہنچ چکا تھا، بلوغ کو پہنچ چکا تھا. اور مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تاریخ دان لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ایسا نظریہ اور مکمل نظام زندگی مکمل کسی نے ایجاد نہیں کیا ہے. جو اب یہ لوگ پیش کرتے ہیں
کبھی کارل مارکس کا نظریہ، کبھی روسو کا، کبھی کسی اور کا، تو یہ سب جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کے پیداوار ہے، لیکن اب نئے الفاظ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، نئے الفاظ میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت انسان کی عقل بہت تیز تھی، رفتہ رفتہ سے عقل جو ہے وہ کمزور ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت عقل بہت تیز تھی اور ان لوگوں نے بہت سے نظام زندگی بنائے تھے، بہت سے نظام زندگی انہوں نے کیا تھے، بنائے تھے۔ کسرا نے بھی ایک نظام زندگی، اس کے دو بڑے، ایران کے دو بڑے فلسفی جس کو نام ہم لیتے ہیں، ایک ہے مصدق اور دوسرا ہے مانی، مصدقیت اور دوسرا ہے مانیت، مانیزم۔ مصدقیت، مصدق جو تھا وہ دیکھتا تھا کہ ماحول میں سرمایہ داری کی گرفت بڑی تیز ہو رہی ہے، میرا سمجھ آتا ہے نا کہ سرمایہ داری کی گرفت جو ہے وہ بڑی کیا ہے، تیز ہے، اور سرمایہ داری کی وجہ سے ایک سرمایہ دار دوسروں کو اپنا غلام بناتا ہے، اور اس وجہ سے وہ ہے ماحول میں ظلم کو پھیلاتا ہے، کیونکہ انسانیت کے ساتھ بڑا ظلم وہی ہے کہ اس کو غلام بنایا جائے، غلام بنایا جائے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ سرمایہ داری کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں اور ان بادشاہوں نے اور ٹھیکیداروں نے، یہ معدنیات کے ٹھیکیداروں نے اور اس طرح جو ہے مختلف چیزوں کے ٹھیکیداروں نے ان پر ٹیکا ڈال کے اور اس پر ڈاکہ ڈال کے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہے، اور اس وجہ سے ظلم کا بازار کیا ہے، گرم ہے۔ تو انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مشترک ہیں، یہ شخصی ملکیت کا نظریہ انہوں نے رد کیا کہ شخصی ملکیت ٹھیک نہیں ہے، شخصی ملکیت ٹھیک نہیں ہے، اجتماعی ملکیت ہونی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بس ساری انسانیت کی کیا ہے، ملک ہے، خاص کر زمین، زر اور زن، یہ تین چیزوں کا فلسفہ اس نے کیا پیش کیا ہوا وہ بڑی داستان ہے، لیکن کسرا نے اس کو اپنے 80,000 پیروکاروں کے ساتھ ختم کر دیا، 80,000 پیروکاروں کے ساتھ مصدق کو ختم کر دیا۔ یہی مصدق کا فلسفہ ہے، روس نے اپنایا ہے اور کارل مارکس نے اس کو پیش کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ معیشت میں کارل مارکس کا نظریہ جو ہے بڑی وقار والا ہے اور بڑی عزت والا ہے، یہ مصدق والا ہے۔ اس کے بعد اسی دور میں ایک اور فلسفی نکلا، انہوں نے کیا انہوں نے دیکھا کہ سرمایہ داروں نے ڈیکا ڈالا ہے اور یہ فساد سارا مال کا ہے، تو مال کو چھوڑنا چاہیے، بس بقدر ضرورت لے کے باقی عبادات میں مشغول ہونا چاہیے۔ وہ مانیزم تھا، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تاکہ فساد کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ فساد کی ختم کرنے کے لیے ایک نے مصدقیت نکالا، دوسرے نے، اب ہم دنیا میں دیکھیں تو مصدقیت روس اور اس کے جو زیر اثر علاقے ہیں، ٹھیک ہے وہ عمل کرتے یا نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے کارل مارکس کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا امام سمجھتے ہیں۔ اور یورپ والے جو ہے انہوں نے سرمایہ داری اٹھائی ہے، اب دنیا پر سرمایہ داری کی حکومت ہے، سرمایہ داری کی حکومت ہے۔ یہ دونوں چیزیں، یہ اشتراکیت جو ہے یہ انسان کو کاہل بناتا ہے، سست بناتا ہے، اور یہ دوسرا جو ہے یہ انسان کو خدا بناتا ہے۔ سرمایہ داری یہ انسان کو خدا بناتا ہے کہ اس میں مال کا نشہ آ جائے تو وہ پھر دوسروں کو اپنا غلام سمجھتا ہے،
جس طرح ڈرم ہے یا کہ اور ہے، یہ سرمایہ داری کی حکومت چل رہی اب دنیا میں، رأسمالیہ کیپٹلزم اور سرمایہ داری، سرمایہ دارانہ نظام یہ چل رہا ہے۔ تو اسی دور میں یہ بڑے بڑے فلسفی تھے، مکے والوں نے اپنا ایک نظام عرب والوں نے بنایا تھا۔ عرب والے ٹھیک ہے وہ علیحدہ علیحدہ ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھی، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، اور انہوں نے اپنا ایک دستور بنایا تھا کہ مظلوم کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو گیا تو قریش اس کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ یہ پیر لوگ تھے، بیت اللہ کے خادم تھے، تو عرب اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو عرب یہ فیصلہ کریں گے، قریش یہ فیصلہ کریں گے۔ ان کے اندر بھی یہ طلب تھی کہ مظلومیت ختم ہو جائے اور ظلم ختم ہو جائے، ظالم ختم ہو جائے۔ اس وقت یہ تھی، لیکن کسی کے ساتھ حل نہیں تھا، یعنی فکر کچھ نہ کچھ تھا لیکن حل نہیں تھا۔ حل اللہ رب العزت نے اتارا آسمان سے، اللہ نے اتارا آسمان سے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، توجیہات تو زیادہ ہے لیکن موقع کے مناسب میں ایک توجیہ کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، آج سب علماء ہے، لو شرطیہ ہے، آگے جزا ہے، اور قرآنن جو ہے تو یہ نہ کہہ رہا ہے نا، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر ہے کوئی تعلیم زمین میں، اگر کوئی پروگرام ہے زمین میں، اگر کوئی تعلیم ہے زمین میں، ایسی تعلیم جس کے 3 اثرات ہو، کتنے؟ 3 اثرات ہو۔ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، جس کے 3 اثرات ہو اور تینوں میں کوئی ایک ہو، او اولا ہے نا، 3 میں کوئی ایک اثر ہو، ایسی تعلیم زمین میں دکھاؤ۔ جزا ذکر نہیں کیا کہ تم جزا لگاؤ کہ اس کے ساتھ فٹ آ جائے، کہ سیرت بہ الجبال، کہ پہاڑ جیسی حکومتیں گر جائے، کیسر اور کسرا جیسی حکومتیں گر جائے، اور یہ ختم ہو جائے امپیریلزم، امبراطوریہ، شہنشاہیت، یہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، کیونکہ اللہ کی حکومت کے لیے خطرہ جو ہے، اور اللہ کی حکومت نافذ کرنے کے لیے زمین میں رکاوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی شخصی حکومت، شہنشاہیت۔ ایسی تعلیم لاؤ جس تعلیم کے ذریعہ، کس تعلیم، زور نہیں، دولت نہیں، ٹینک نہیں، جہاز نہیں، میزائل نہیں، ایسی تعلیم لے آؤ جس کے ذریعہ کیسر اور کسرا جیسی حکومتیں ختم ہو جائے۔ او قطعت بہ الارض، ایسی تعلیم لے آؤ جس کے ذریعہ سے مدتوں صدیوں کا فاصلہ دہائیوں میں سے ہو جائے۔ سمجھ رہی ہے؟ صدیوں کا فاصلہ، صدیوں کا فاصلہ، یعنی ایک آدمی ایک تحریک شروع کر کے اس کو 200 سال میں، 300 سال میں، 500 سال میں اپنے اندر ایک تخمینہ بناتا ہے کہ ہم 200 سال میں کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تم ایسی تحریک لے جاؤ کہ صدیوں کا فاصلہ دہائیوں میں طے ہو جائے۔ او قطعت بہ الارض، قطع الارض فاصلہ طے کرنا ہے نا۔ او کلم بہ الموتى، ایسی تعلیم لے آؤ جس سے ایک مردہ قوم جو ہے، جس سے ایک مردہ قوم میں شعور
بیدار ہو جائے، دل بیدار ہو جائے، شعور بیدار ہو جائے، اور وہی قوم جو ہے خسرا اور کسرا کو ختم کرنے والا بن جائے، اور وہ قوم ساری دنیا کو زندہ کرنے والا قوم بن جائے۔ ایسی تعلیم لے آؤ۔ اب اللہ نے ہمیں چھوڑا کہ لو ان قرآنن ہے زمین میں کوئی تعلیم تو لے آؤ جس کا اثر یہ ہو، جس کا اثر یہ ہو، ایسا تعلیم لے آؤ۔ اب انسان گھومے پھرے مثنوی مولانا روم فرماتے من بار جمعیت نالا شدم، من بار جمعیت نالا شدم، جفت خوشحالا و بدحالا شدم۔ میں ہر محفل میں بیٹھ گیا، میں آکسفورڈ چلا گیا، میں گھومل چلا گیا، میں ہزارہ یونیورسٹی چلا گیا، میں گلگت یونیورسٹی چلا گیا، میں جو ہے انگلینڈ چلا گیا، امریکہ چلا گیا، واشنگٹن چلا گیا، ادھر وائٹ ہاؤس بھی دیکھا، پارلیمنٹ بھی دیکھے، فلاسفر بھی دیکھے، دانشور بھی دیکھے، ہر کوئی دیکھے، لیکن اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی، انسانیت کے عقل کا مجموعہ اور انسانیت کے پاکی کا مجموعہ جناب رسول اللہ، نام جو محمد ہے نا، نام کیا ہے تو کام بھی محمد ہے، صفات بھی محمد ہے، صرف نام کا نام نہیں ہے، کام کا بھی ہے نا، محمد ہے نا، ساری ستائشوں کا مجموعہ، ساری ستائشوں کا مجموعہ، وہی آدمی اس گاٹے میں بعقل خود حیران اور پریشان ہے، اس گاٹی میں اور اس میدان میں، کہ ان تینوں کا جواب اپنی عقل سے دے دے تو پیغمبر علیہ السلام بھی اس سے عاجز ہیں۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کہہ رہا ہوں نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، وہ بھی اس جواب میں کیا ہے، پریشان ہے کہ اس ظلم کی حکومتوں کو کس طرح ختم کیا جائے۔ وہ بیٹا ہوا تھا غار حرا میں، غار حرا میں، اس سوچ میں عینی نے لکھا ہے کانت عبادت التفکر، کان یتحنس اللیالی ذوات العدد ہے نا بخاری میں، کہ وہ غار حرا میں عبادت کرتا تھا، تو وہ کیا تھی اس کی عبادت؟ تو عینی فرماتے کانت عبادت التفکر۔ ہم تبلیغ والے ساتھیوں سے سنتے ہیں نا کہ امت کی فکر میں ایک ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ نفلی عبادتوں سے افضل ہے، تو پیغمبر علیہ السلام انسانیت کے فکر میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اتنا فکر مند کہ قرآن کریم فرماتے ہیں یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، شاید کہ اس کی اندر والی پھیل جو ہے وہ بھڑک اٹھے بغیر آگ لگانے کے، اتنا جو ہے اس کا تیز احساس تھا، تیز احساس اور درد تھا، لیکن پروگرام بنایا نہیں، اپنی عقل کے اعتبار سے وہ کیا تھا عاجز تھا، فہدا، اللہ نے کیا ہدایت کیا۔ تو اب اس کے بعد جب ساری دنیا تلاش کر دی، یونیورسٹیوں کو تلاش کیا، خانقاہوں کو تلاش کیا، یہود کے مدارس کو تلاش کیا، لیکن ادھر ایسی تعلیم نہیں ملی، تو اب ادھر اس کے ساتھ جزا لگاؤ، لکان ھذا ھو القرآن، لکان ھذا ھو القرآن، ایسی تعلیم جس سے نظریہ بدل جائے اور شہنشاہیت مٹ جائے، شہنشاہیت مٹ جائے، اور ایسا نظریہ پیدا ہو جائے کہ بندہ میں خدا پرستی اور انسان دوستی پیدا ہو جائے، خدا پرستی اور انسان دوستی پیدا ہو جائے۔ یہ کتاب اگر دنیا میں ہے اور یہ تعلیم اگر دنیا میں ہے تو وہ تعلیم ہے جو عرش سے اتر کے اس کا پہلا لفظ اقرا، پہلا لفظ کیا تھا اقرا، پھر اب کیا اقرا بسم ربک الذی خلق،
اس کا پہلا لفظ یہ اترا. یہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو راہ دکھلانے کے لیے تو دنیا میں بہت سے نظامیں تھی. یہ دنیا کو صرف اور صرف چند باتوں کے لیے نہیں اترا ہے اور صرف الفاظ سیکھنے اور سکھانے کے لیے نہیں اترا ہے. اس کے اندر ایک نظامی زندگی ہے اور ایسی نظامی زندگی ہے جب یہ نظامی زندگی میں رائج ہو جائے تو تلقف ما یأفکون. لوگوں نے جو نظامیں بنائی ہیں نا، یہ نظام سارا کے سارے جو ہے وہ حرف کرے گا. یہ ایسا نظام ہے، یہ ایسا نظام اللہ نے بنایا. اس کے سامنے کوئی نظام رکو نہیں سکتا، لیکن اس کو ان اوراق سے اپنے زندگی کے اوراق میں تبدیل کرنا ہے. تو جس طرح یہ پروگرام موجز ہے، جس طرح یہ پروگرام موجز ہے، تو اسی طرح وہ قوم بھی موجز ہوگا جس نے اس قرآن کریم کو اٹھایا ہو. اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں. جس طرح اللہ تعالی لم یکن لہ کفوا احد، تو جس قوم نے اور جس ملت نے اور جس جماعت نے اس قرآن کریم کو اٹھایا تو وہ قوم بھی اور وہ جماعت بھی بے مثل ہوگی. جس طرح قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو جوس اوصاف اللہ مثل حق، اقبال نے فرمائے مثل حق پیدا و پنہا استئی، مثل حق پیدا و پنہا استئی، زندہ و تابندہ و پائندہ استئی. جس طرح اللہ رب العزت اول ظاہر اور باطن ہے، اس طرح قرآن کریم کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل آیت ظاہر و بطن، اور مثل زندہ و پائندہ تابندہ استی. جس طرح اللہ رب العزت حی لا یموت ہے، اس طرح قرآن کریم بھی حی لا یموت ہے. تو قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا یہی ہے کہ قرآن کریم سے کچھ لیا جائے اور قرآن کریم کو اپنے اندر منتقل کیا جائے. اس انداز سے ہندوستان میں قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا کام اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ سے اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے سلسلہ سے ہوتے ہوئے ہمارے مشائخ تک یہ سلسلہ آئی ہے. یہ جو ہم نظر آتے ہیں کوئی ایک کام کرتے کوئی یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ تقسیم کار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کار ہوتا ہے. وہ کوئی جب ایک آدمی کے 10 بیٹے ہوتے ہیں نا تو کسی کو مارکیٹ میں بٹاتا ہے، کسی کو کھیت میں، ٹھیک ہے، اور کسی کو دبئی میں. تو اس کا اختلاف نہیں ہوتا، تقسیم کار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تقسیم کار ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی تقسیم کار کیا. شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے آخر عمر میں ساری زندگی کا نچوڑ 80 سالہ زندگی اور 80 سالہ محنت کا نچوڑ جو پیش کیا تھا دارالعلوم دیوبند میں علماء کے سامنے جیل سے نکل کے جیل کے گاٹیوں میں سوچ اور بچار کے بعد انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب 2 ہیں. امت مسلمہ کے زوال کے اسباب 2 ہیں. ایک ہے آپس کا اختلاف اور دوسرا ہے قرآن کریم کو چھوڑنا. قرآن کریم کو چھوڑنا. پھر دونوں کا حل کیا نکالا، پھر دونوں کا حل ایک نکالا. کیونکہ اختلاف ہوتا کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم چھوڑا ہے. کیونکہ وحدت کا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. جب قرآن کریم کو چھوڑا،
قرآن کریم کو چھوڑا تو خود بخود بٹ گئے، خود بخود تقسیم ہو گئے، خود بخود آپس میں لڑ پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا حال یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن کریم سکھانا ہے، اور میں اس کے لیے چھوٹے چھوٹے مکتب بناؤں گا کہ جس نے ناظرہ نہیں پڑھا ہو اس کو میں ناظرہ پڑھاؤں گا، جس نے ناظرہ پڑھا ہو اس کو حفظ کراؤں گا، جنہوں نے یہ دونوں کیا ہو اس کو قرآن کریم کا ترجمہ سکھاؤں گا۔ اور اس کا قدم اس نے جیل میں رکھا، اور جیل میں انہوں نے قرآن کریم کا لفظی ترجمہ لکھ لیا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ کے موضوع القرآن کی تسہیل کر کے انہوں نے لفظی ترجمہ لکھا، اور ساتھ ہی سورۃ النساء تک حاشیہ لکھا، اور اپنے ساتھ اٹھا کے جب جہاز میں آتے تھے پانی میں سمندر میں تو مولانا عزیر گل رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ عزیر گل تم جوان ہو اور میں بوڑھا ہوں، اگر طوفان وغیرہ آ جائے تو میرا بچنا مشکل ہے، میں بوڑھا ہوں اور تم جوان ہو نکل جاؤ گے، اس قرآن کریم کے اوراق کو اپنے سینے میں باندھنا، اپنے سینے پر باندھو کہ میری یہ محنت ضائع نہ ہو جائے، اور یہ میرا امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے جب اللہ رب العزت فرمائے کہ محمود کیا لائے ہو، محمود کیا لائے ہو، تو میں اللہ کو یہ عرض کروں گا کہ روز قیامت ہر کس دارت با خویش عمل نامہ، روز قیامت ہر کس دارت با خویش عمل نامہ، من نیز حاضر میں شوم تفسیر قرآن در بغل۔ قیامت میں ہر کسی کے ساتھ بڑے بڑے عمل نامے ہوں گے اور بڑے بڑے کام ہوں گے کہ میں نے دین کے لیے یہ کیا ہے، میں نے دین کے لیے یہ کیا ہے۔ محمود آج اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اے اللہ، تیرے بندے جو تھے تیرے پیغام کو نہیں سمجھتے تھے تو میں نے آپ کے پیغام کو اردو میں اس کو سمجھایا تھا، میرا یہی مقصد ہے۔ اس مقصد کو لے کے شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد تھے، یعنی ایک درجہ کے تھے، کیونکہ مولانا محمد قاسم نانوتی رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ ہماسر تھے، اور اس کے شاگرد تھے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ، مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ، اور دونوں کے شاگرد تھے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، ان دونوں کے شاگرد تھے شیخ القرآن رحمہ اللہ، اور شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ پنڈی کے شانور شاہ کشمیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، اور مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ انہوں نے کمر کس لی اور یہ ارادہ کیا کہ ہم قرآن کریم کے مشن کو گھر گھر پہنچائیں گے، گھر گھر پہنچائیں گے۔ شیخ صاحب کابل گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے شیخ القرآن پنجپیر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت، تقسیم ہند کے بعد توحید کا کام اور دین کا کام کس نے زیادہ کیا ہے؟ تو میری بات کو نہ سمجھے تو انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے۔ تو پھر میں نے دوبارہ عرض کیا کہ حضرت میں تقسیم ہند کے بعد کی بات کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تو تقسیم ہند سے پہلے تھے، میں تقسیم ہند کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالیٰ تکیہ لگائے ہوئے تھے اور سیدھے ہو گئے، سیدھا بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ غلام اللہ خان نے کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی دروازہ نہیں چھوڑا، ہر دروازے کراچی تک اور بلتستان تک ہر دروازہ کٹکھٹایا اور اللہ رب العزت کی توحید کو سنایا۔ یہ ان لوگوں کی محنت تھی۔ اب آپ لوگوں میں دیکھو، شیخ القرآن رحمہ اللہ پنڈی کے کتنے شاگرد ہیں اور ادھر کتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔
شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی پنجپیر کے کتنے بڑے بڑے شاگرد ہیں. یہ جو ہم آج بیٹھے ہوئے یہ وہی ان ہستیوں کی محنت ہے. ان ہستیوں کی محنت کا پھل ہم کھاتے ہیں. ہم کھانے والے ہیں, کھلانے والے نہیں ہیں. ہم کھانے والے ہیں. مفت میں کھانے والے کو مفتی کہتے ہیں. ہم اس طرح ہی مفت میں کھانے والے بنے ہوئے. یہ ان لوگوں کی محنت ہے. ان لوگوں کی محنت کو دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے شرک کے ایوانوں میں زلزلہ مچایا تھا. ان کے ساتھ کوئی دولت کا زور تھا, ان کے ساتھ کوئی اکثریت کی زور تھی, ان کے ساتھ کوئی اسلحہ کی زور تھی, کچھ نہیں تھی. ان کے ساتھ اگر زور تھی تو اقرا والی زور تھی. ولو ان قرآنا اب جو ہے ہم کبھی ادھر چلتے, کبھی ادھر چلتے, کبھی ادھر چلتے. ہم جو ہے احساسی کمتری کی شکار ہوتے ہوئے اپنا مشن ہم نے چھوڑا ہے. وہ مشن جو ہے جنہوں نے شرک کے ایوانوں میں زلزلہ مچایا تھا, ان کے ساتھ اور کوئی دنیاوی طاقت نہیں تھی. ان کے ساتھ تعلیم قرآن تھا. قرآن کریم کے دروس کو عام کرنا ان کا مشن تھا. ان کا مشن تھا. اس کے ذریعے سے لوگوں میں انقلاب برپا کرنا. جو وقت کی ضرورت ہو وہ قرآن کریم میں موجود ہے. الحق ہے نا. جو دور کی ضرورت ہو قرآن کریم میں کیا ہے, موجود ہے. اس میں کسی اور پروگرام کی ضرورت نہیں کہ ہمارے قرآن کریم میں کسی چیز کی کمی ہے لہذا ہم قرآن کریم کو چھوڑ کے کسی اور مشن کو لیں گے, کسی اور پروگرام کو لیں گے اور اس کے ذریعے سے ہم حاوی ہو جائیں گے. نہیں, ہم اگر حاوی ہوں گے تو ہم زمین کو فتح کر کے حاوی ہو جائیں گے. ہم سروں کے نہیں, ہم سر کو فتح نہیں کرتے, ہم ضمیر کو فتح کرتے ہیں. جس طرح تبلیغ حضرات کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی محنت جو تھی وہ لوگوں کے دلوں پہ تھی, لوگوں کے دلوں پہ تھی. میدان محنت جو ہے وہ لوگوں کی کیا ہے, دل ہے, لوگوں کے دل ہے. تو اس طرح قرآن کریم جو ہے یہ ضمیر کو فتح کر کے چون بجان در جان دیگر شود, جان چو دیگر شد جہان دیگر شد, جان چو دیگر شد جہان دیگر شود. قرآن کریم کے ذریعے سے ہم سارے محاذوں کو فتح کر سکتے بشرطی کہ ہم قرآن کریم کو سمجھے, ہم قرآن کریم کو سمجھے اور اس طرح سمجھے کہ جس طرح اس کے سمجھنے کا کیا ہے حق, اور پھر اس کو اس طرح سمجھائے جس طرح اس کے سمجھانے کا کیا ہے حق. دور کے مطابق قرآن کریم کو کیا کہتے ہیں, محدث. نام ہے نا قرآن کا محدث. محدث کا مطلب تو یہ نہیں کہ مخلوق ہے, تو مستقل مسئلہ ہے نا. یہ محدث کا مطلب تو مخلوق نہیں ہے. محدث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جوانی پہ کبھی بڑھاپا نہیں آتا. یہ کل بھی جوان, آج بھی جوان, کل بھی جوان, اس کی جوانی پہ بڑھاپا نہیں. تو اب اس کو اپنے دور کے ساتھ منطبق کرنا یہ جو ہے اس کا سمجھنا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سمجھے کہ ہم اپنے دور کے امراض اس سے کریں. جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے لات اور منات کا علاج کس سے کیا, قرآن سے. کیسر اور کسرا کا علاج کس سے کیا, قرآن سے کیا. تو اس طرح ہمارے دور میں بھی لات اور منات تھی, اس طرح ہمارے دور میں بھی کیسر اور کسرا ہے. اس پر اگر ہم پتیاب ہوں گے تو قرآن کریم کے ذریعے, قرآن کریم کے ذریعے سے. اور یہ کوئی شک نہیں, یہ ایسا نسخہ ہے کہ آزمودہ ہے, آزمودہ ہے. قرآن کریم نے خود فرمائے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا.
انسانیت پر دو بڑے مرض جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. میں نے انسان کے بدن پر نہیں کہا, انسان پر میں نے نہیں کہا, انسانیت پر. بدن پر تو کبھی بخار آتا ہے, کبھی زکام آتا ہے نا, کبھی جو ہے دل کی بیماری ہوتی ہے, کبھی گردے کی بیماری ہوتی ہے, کبھی پیٹ کی بیماری ہوتی ہے, کبھی پیٹ کی بیماری ہوتی ہے, کبھی پاؤں کی ہوتی ہے. وہ تو امراض جسمانیہ ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن انسانیت پر, کس چیز پر؟ انسانیت پر دو مرض جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. ایک سب سے بڑا مرض خدا کو بھول جانا, سب سے بڑا مرض اللہ کو بھول جانا, کہ بندہ اللہ کو بھول جائے. دوسرا مرض اس کا نتیجہ ہے کہ اس کے بدلے انسان انسانیت کو بھول جاتا ہے. یہ دو بڑے مرض ہیں. کتنے؟ دو. باقی جتنے امراض آپ دیکھو گے نا, عورتوں کے ساتھ ظلم, غریبوں کے ساتھ ظلم, رشوت خوری, سود خوری, حرام خوری, حرام کاری, یہ سارے کے سارے ان دو امراض کے کیا ہے نتائج. ان دو امراض کے نتیجے جو ہے وہ بہت سارے ہیں. اس کو یہ دو چیزیں جو ہے, یہ دو چیزیں اللہ رب العزت کو پہچاننا اور اپنے آپ کو پہچاننا, یہ انسانیت کی اصل چیزیں ہیں اور یہ انسانیت کی فطرت ہے اور ساری مشکلات کا حل ہے. معرفت رب اور معرفت خود. اپنے رب کو پہچاننا, معرفت خدا اور معرفت خود. اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنے رب کو پہچاننا, یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے اور انسان اپنے رب کو پہچانے. یہ دو اصل چیزیں ہیں. قرآن کریم کی پہلی تعلیم بھی ہے کہ دو چیزیں قرآن کریم نے سکھائی ہے 5 آیتوں میں. اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا علم ہے, علم کا ربط اسم کے ساتھ آ جائے. اقرا بسم رب, علم کا ربط رب کے ساتھ آ جائے. سیکھنا تو بہت کچھ ہے نا, لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں یار. انگلش بھی سیکھتا ہے, بایولوجی بھی سیکھتے, کیمسٹری بھی سیکھتے, فزکس بھی سیکھتے, گاڑی چلانا بھی سیکھتے, دکان چلانا بھی سیکھتے. بہت چیزیں جو ہے وہ لوگ کیا کرتے سیکھتے ہیں. لیکن جس سیکھنے کا ربط رب کے ساتھ نہ ہو تو وہ دنیا کی تعمیر کا نہیں تخریب کا سبب بنے گا. یہی مسئلہ ہے. یہ ساری دنیا کا دانشوروں کا اتفاق ہے کہ ساری مشکلات کا حل علم ہے, لیکن علم کے تعلق میں اختلاف ہے. علم تو معلوم چاہتا ہے نا. کبھی لوگ کہتے ہیں کہ علم نسبت ہے عالم اور معلوم کے, کہ مفعول اضافت سے, کیف سے, فعل سے. تو علم تو معلوم چاہتا ہے, بغیر معلوم کے تو علم ہوتا نہیں ہے. علم معلوم چاہتا ہے, تو کیا ہے وہ معلوم, اس کے بارے میں مسئلہ ہے. ایک بات کہوں نا, اجازت ہے, جب اقرا کا مفعول اور علم کا معلوم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تو مشکلات مشکلات مشکلات, تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں, کچھ نہیں. اپنے آپ کو تھکایا لیکن کچھ نہیں ملا. کیا ملا؟ ساری زندگی کا مقصد پینشن 1 کروڑ روپے. یہ انسان کی زندگی کی قیمت لگائی یورپ نے. ٹھیک ہے نا, اسکول میں چلا گیا, سیکھا, آخر میں استاد بن گیا تو 1 لاکھ روپے تنخواہ لے لی. 1 لاکھ روپے تنخواہ لے کے پھر آخر زندگی میں جب 60 سال پر ریٹائر ہو رہا تھا تو انہوں نے چلو 60 لاکھ اور دے دیے. ٹھیک ہے, اب تم کام کے نہیں رہے. یہ تیری ساری زندگی کی قیمت لگائی, یہ ساری زندگی کی قیمت ہے. یہ انسانیت ہے,
یہ حیوانیت ہے. انسان کی زندگی کی قیمت لگائی انہوں نے, محنت کی قیمت لگائی. قرآن کے ساتھ آؤ, جب قرآن اقرا کا مفعول دکھائے گا اور تم وہ مفعول پر عمل کر کے اس کو حاصل کرو گے, اس کے حاصل کرو تو تیرا ساری دنیا جو ہے یہ تیرا قیمت پورا نہیں کرے گی. ہوا خیر مما یجمع ورحمت ربک خیر مما یجمع یجمع کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی, تم سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوگا, زمین و آسمان میں تم سے بہتر کوئی ہوگا نہیں. یہ زمین اور آسمان تیری قیمت پورا نہیں کر سکی. اقرا کے ساتھ مفعول لگاؤ اللہ والا. اقبال یہی کہتا ہے, اس کو اشارہ کیا اقبال نے کہ یہ قوم جو ہے وائے بر قوم کی کشتے تدبیر غیر, یہ قوم غیر کے پھندے میں پھنس گیا کہ مفعول کو اپنا نکالا, پھنس گیا. کار او تعمیر تخریب خود تعمیر غیر. جب کسی اور کا مفعول لگایا تو ترقی تمہاری ہو گئی یا ان کی, محنت تمہاری اور ترقی ان کی. اقرا محنت ہے نا, تو محنت تمہاری اور محنت اور ترقی ان کی. جب اس اقرا کے ساتھ مفعول اللہ والا لگایا تو محنت بھی تمہاری اور ترقی بھی تمہاری, ترقی بھی تمہاری. میرا مسلمان میں میرا خیال نہیں ہے, یہ میری سادہ سادہ باتیں ہیں نا. مجھے منطق کوئی نہیں آتا. آپ کے علاقے میں تو یہ چلتا ہے نا, تو ہمارے علاقے میں سادہ سادہ باتیں ہوتے ہیں, ہم سادہ سادہ باتیں کرتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا کا مفعول اللہ نے بیان کیا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کو پہچان, اور ساتھ ہی بتایا خلق الانسان من علق, اپنے آپ کو ذرا پہچانو, حیثیت اپنا جانو. تمہاری حیثیت کیا ہے, اپنا حیثیت جانو, اللہ پہچانو اور اپنی حیثیت پہچانو. یہ ساری انسانیت اور سارے علم شریعت کا جو ہے خلاصہ اور نچوڑ ہے. اگر کوئی ہر چیز جانتا ہو لیکن یہ دو چیزیں نہیں جانتا تو اس نے کچھ نہیں جانا ہے, اس کا کچھ علم نہیں ہے. خواہ وہ جہازوں میں اڑے, خواہ سمندر کے نیچے پھرے, تیرنے کے لیے نیچے چلا جائے, جدھر بھی چلا جائے, لیکن اس نے کچھ نہیں سیکھا, وہ جاہل ہے. یہ دو چیزیں اہم ہیں. تو انسانیت پر حملہ کرنے والے کون سی چیزیں ہیں؟ دو, جہل خدا اور جہل خود. اپنا آپ نہیں پہچانا اور اپنے رب کو نہیں پہچانا. جب اپنے رب کو نہیں پہچانا, قرآن کریم فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تو آگے نتیجہ کیا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اپنے اللہ کو مت بھولنا, اپنے اللہ کو مت بھولنا. نتیجہ کیا ہوگا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اپنے آپ کو بھول جاؤ گے, تم سے اپنے آپ کو بلائے گا, اپنا انسانیت کھو جاؤ گے, انسانیت ختم ہو جائے گی. اب دیکھو اس آیت میں نتیجہ دیکھو, اذ کنتم اعداء, جب انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو کبھی اپنے آپ کو خدا دکھایا اور کبھی اپنے آپ کو کسی کا غلام دکھایا. دونوں انسانیت کو تباہی ہے نا. تو کبھی آپ کو خدا دکھایا انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری, تو لوگوں پہ ظلم کیا تو دنیا میں عداوت کی بازار گرم ہو گئی, عداوت کی بازار گرم. اور دوسرا اذ کنتم وکنتم علی شفا حفرۃ, جب رب کو بلایا تو دنیا دوزخ, آخرت بھی دوزخ.
آخرت بھی دوزخ، دنیا بھی دوزخ، آخرت بھی دوزخ۔ قرآن کریم کا نسخہ آزمودہ ہے، قرآن کریم کا نسخہ آزمودہ ہے۔ قرآن کریم کا نسخہ ایسا ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ لوگوں نے آزمایا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، دیکھو، کنتم اعداء فألف بین لوگ جو ہے وہ وحدت کی اور جمعیت کی اور اتفاق اور اتحاد کی پھرتے ہیں، کیا کرے کیا کرے کیا کرے۔ قرآن کریم نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، دنیا میں جتنے علم ہیں، جتنے فلسفے ہیں، جتنے مال اور دولت ہے، اور جتنے نسبتیں ہیں، جتنے رشتے ہیں، خواہ زبان کے، خواہ قومیت کے، ٹھیک ہے نا، اور خواہ پارٹیوں کے، اور تم اس کو وحدت کا ذریعہ بناؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا لو انفقت ما فی الارض، جو نظریہ بھی تم خرچ کرو اس کے لیے کہ میں لوگوں کو متفق کرتا ہوں، نہیں کر سکوں۔ ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین، وحدت الفت کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم اس کو کیا کہا ہے حبل اللہ۔ تو رسی کے ذریعہ باندھا جاتا ہے نا، تو اگر لوگوں کو آپس میں باندھنا ہے تو قرآن کی رسی سے باندھو، اور اگر لوگوں کو اللہ کے ساتھ باندھنا ہے تو قرآن کریم کے ساتھ باندھو۔ یہ رسی ہے نا، کیا ہے رسی، یہ رسی ہے۔ اس کو قرآن کریم کو لے کے تم قرآن کریم کے ذریعہ سے عداوت کے بازار کو ختم کر کے تو عداوت کے مقابلے میں اخوت لا سکتے ہو۔ کیا لا سکتے ہو؟ اخوت۔ یہ ہو گئی انسان دوستی، انسان دوستی۔ اور جب قرآن کریم سمجھے اور سمجھاؤ گے تو اس کے ساتھ اللہ کو پہچانو گے تو اس کے ساتھ بھی تعلق کہا جائے گا، تو بن جائے گی خدا دوستی۔ کیا؟ خدا دوستی۔ یہ دو چیزیں قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں بہت قوموں میں گھوما پھرا، کہیں جو ہے مجھے دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ملی، یہ مجھے اکٹھی نہیں ملی۔ اسلام نے ہمیں خدا دوستی اور انسان دوستی دونوں سکھائی کہ اللہ کے ساتھ ملو اور ایک دوسرے کے ساتھ ملو۔ قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا ہے اور اس طرح سمجھنا ہے۔ ہمارے شیوخ رحمہ اللہ تعالی نے اسی طرح سے قرآن کریم کو سمجھایا کہ لوگ اللہ کے ساتھ بھی جڑ جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی جڑ جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے۔ اور ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ کس کی زندگی؟ صحابہ کرام کی، تابعین کی، بلکہ 600 سالہ تاریخ کی، بلکہ 600 سال کے درمیان میں 30-40 گزار کے اس کو چھوڑ کے 1200 سالہ تاریخ کی، 1200 سالہ تاریخ کی ہمارے سامنے جو ہے تاریخ بری پڑی ہوئی کہ جب تک اسلام اور قرآن کریم دنیا میں حاکم تھی تو ماحول کیا تھا، اور جب یہ ختم ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا؟ اب دنیا کے بازار کھلے، قوموں کی عداوت، پارٹیوں کی عداوت، نسلوں کی عداوت، رشتوں کی عداوت، ہر طرف جو ہے دیکھو تو عداوت ہی عداوت۔ ملک کے آپس میں کیا ہے؟ عداوت۔ خواہ بارڈر پہ مسلمان کیوں نہ ہو، مسلمان دونوں آپس میں کیا ہے؟ ہندو مسلمان تو چھوڑو، لیکن مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ، مسلمان پر ترس نہیں کرتا۔ جب اسلام ہماری زندگیوں سے نکل جائے، جب قرآن کریم ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو عداوت کی بازار گرم ہوگی۔ یہ نتیجہ ہے۔ اب عداوت کو ختم کرنا ہے، امن کو لانا ہے، اور فارمولوں کی ضرورت نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها۔
اس امت کا اخیر لوگ کس نظام کے ساتھ صحیح ہو جائیں گے؟ وہ اس نظام کے ساتھ جو نظام اللہ رب العزت نے صحابہ کرام پہلوں کے لوگوں کو دیا تھا۔ جب پہلے لوگ جس قانون کے ساتھ جڑ گئے تو وہ جو ہے دنیا پر حاکم بن گئے اور آپس میں بائی بائی بن گئے۔ اللہ حاکم، اس کا کتاب حاکم، جو قوم اس کو اٹھائے گا اور اس کو اپنائے گا تو وہ قوم بھی حاکم بن جائے گا، حاکم بن جائے گا۔ یہ اس کتاب کی مزاج ہے، اس کتاب کی مزاج ہے۔ اس کو اس انداز سے سمجھنا، یہ ہمارے شیوخ کا اس دور میں طغرۂ امتیاز۔ ہمارے شیخ صاحب قبر گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہر ایک صدی کا ایک امتیاز ہوتا ہے، اور اس صدی کا امتیاز ہے اس خاص انداز سے قرآن کریم کو سمجھانا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیوخ کے پلے میں ڈالا تھا۔ بس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ان کے ساتھ قرآن کریم کی اور انسانیت کی فکر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم دیا۔ اب اس کو سمجھنا، اس کے انداز کے ساتھ کچھ مختصر سی اس کے اصول اور ضوابط ہے، مختصر سے وہ بڑے دروس میں جو ہے وہ بڑے انداز سے وہ پڑھاتے ہیں، ہم ادھر جو ہے مختصر انداز سے اس کو پیش کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ درس ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ مغرب کے بعد درس ہوگی، عصر کے بعد چلے پھرے چکر لگاؤ۔